السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ منافق وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی خرید کر لی ہدایت کے بدلے، نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ وہ ہدایت یاب ہوئے۔ اس صورت میں سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 16 میں ہمارے سامنے 11 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اولئک۔ یہ اولئک اس میں اشارہ ہے، ذالک کی جمع ہے، آپ کو یاد ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک وہ، اور اس کی جمع اولئک وہ سب۔ اور یہ اولئک کا لفظ سورۃ البقرہ اسی سورت کی آیت نمبر 5 میں بھی گزرا، اولئک علی ھدی، یہ ہیں وہ لوگ علی ھدی جو ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں بھی اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ یہی ہیں وہ لوگ۔ ہم اسے ٹھیک کر لیتے ہیں، یہی ہیں وہ لوگ۔ الذین اشتروا الضلالہ، الذین جو ہے، الذین الذی کی جمع ہے، اور یہ الذی کا لفظ سورۃ الفاتحہ میں بھی گزرا، آیت نمبر 6 میں صراط الذین انعمت علیہم میں، پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں آیا الذین یؤمنون بالغیب، آیت نمبر 4 میں آیا والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ لفظ بارہا آیا ہے، اور یہ الذی کی جمع ہے۔ الذی جو کے معنی میں آتا ہے، یہ اس میں موصول ہے، اس کی جمع الذین، یعنی جو لوگ یا جن لوگوں نے یا جن لوگوں کو، یہ فکرے میں یہ کہاں آیا ہے، کس سٹیٹس میں آیا ہے، اس سے فرق پڑے گا کہ جن لوگوں نے ترجمہ ہوگا کہ جن لوگوں کو ہوگا۔ یہاں یہ جن لوگوں نے۔ اولئک یہ ہیں وہ لوگ، الذین جن لوگوں نے، اشتراؤ اصل میں ہے اشتراؤ، لیکن جب آگے کے لفظ الضلالہ سے ملا کر پڑھا تو وہ پہ پیش آ گئی، تو ہم نے پڑھا اشتراؤ الضلالہ۔ یہ ملانے کی وجہ سے وہ پر پیش آئی ہے، ورنہ یہ اشتراؤ ہے۔ اشتراؤ کا جو لفظ ہے، اس کے حروف اصلیہ جو ہیں یہ شین، را اور یا ہے۔ اسی سے ہے فعل ماضی شرا، اس نے خریدا، یشری وہ خریدتا ہے۔ پھر اس کا ایک خاص سٹرکچر بنا اشترا، فعل ماضی اشترا، یہ عربی کے خاص سٹرکچر ہے جسے ہم باب افتعال کا نام دیتے ہیں۔ اشترا یعنی یہ اس کا مضارع یشتری ہے، اور اس کا مصدر اشترا ہے۔ اسی سے ہماری اردو میں بیع و شراء کا لفظ بھی اسی مادے سے آیا ہے، اور اس اشترا سے ہماری اردو میں مشتری ہوشیار باش آپ نے سنا ہوگا، تو مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو۔ تو اشترا کے معنی خریدا، اور اشتراؤ اس سے جمع ہے، ان سب نے خریدا۔ لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اشترا کے معنی جو اصل میں اشترا ہے، اس کا معنی ہے کوئی چیز معاوضے میں لینا، معاوضے میں کوئی چیز حاصل کر لینا۔ تو اشتراؤ انہوں نے معاوضے میں حاصل کر لیا یا انہوں نے خرید لیا۔ الضلالہ، الضلالہ کے معنی گمراہی، اس کی یہ ضاد لام لام مادے سے ہے، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا
सूरत अल-फातिहा में हमने पढ़ा था अद्दालीन, वो अद्दालीन आखिर में ये नून जमा का था, लफ्ज़ था दौल, और दौल के मानी थे गुमराह, और दलाला के मानी हो गए गुमराही। अद्दलाला गुमराही को, बिलहुदा, बिलहुदा ये एक लफ्ज़ है लिखाई के हिसाब से, लेकिन असल में दो कलमे हैं। पहला है बे, ये बे अलहदा है, फिर इसी बे के साथ आगे लगा हुआ है अलहुदा, जो असल लफ्ज़ आया है अलहुदा। अलहुदा, ये हुदा से अलिफ लाम लगा दिया, ख़ास हो गई। ये हुदा आप पढ़ चुके, आयत नंबर 2 सूरतुल बकरा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदा हुदन लिल मुत्तकीन, इसे वहाँ हमने तनवीन के साथ हुदन पढ़ा। और इसी की नस्ल का, इसी की जिन्स का लफ्ज़ एक सूरतुल फातिहा में आया था, जो हम अल्लाह से दुआ की थी, इहदीना, इहदी, वो भी इसी हिदायत से था। हिदायत के मानी होते हैं रहनुमाई, सही रास्ता। तो बिलहुदा के मानी हो गए हिदायत के बदले। यहाँ जो बे है ये बदले और मुआवजे के माने में आया है। तो इस तरह अद्दलालता बिलहुदा के माना हो जाएंगे कि उन सब ने गुमराही को खरीद लिया, गुमराही को ले लिया, बिलहुदा हिदायत के बदले। यानी उनके पास दो ऑप्शन थे। हिदायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत वहाँ पहुँच चुकी थी, कुरान हिदायत की पूरी दस्तावेज़ उनके पास थी, हिदायतनामा पूरा मौजूद था। और गुमराही इंसान की अपनी नफसानियत, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी या बुरे माहौल के साथ चलने की जो एक मसलहत वाला एक रविश होती है, वो तो ये दोनों ऑप्शंस उनके पास थे। तो फरमाया कि ये जो मुनाफिकीन हैं, इन बेवकूफ़ों ने हिदायत के ऑप्शन को छोड़ दिया, गोया को उसे बेच दिया और ख़रीद कर ली उन्होंने उसकी जगह पे गुमराही को। अगला लफ्ज़ है फमा। फमा भी दो कलिमात पर मुश्तमिल है, पहला फ़ा है, दूसरा मा है। फमा, फ़ा का लफ्ज़ भी हर्फ भी पहले गुजर चुका, इसके बारे में बात हुई थी कि ये वा की तरह अत्फ़ के लिए आता है। तो इसका तर्जुमा हम आम तौर पर पस, तो, सो, लिहाजा इस तरह का तर्जुमा करते हैं। उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को ख़रीद लिया। तो फमा, तो मा, न, ये माँ के मानी यहाँ ना और नहीं के हैं, ये नाफिया यानी नफ़ी के लिए आता है। ये माँ का लफ्ज़ अभी तक जो हमने पढ़ा है सूरतुल फातिहा में तो ये लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन सूरतुल बकरा में ये लफ्ज़ दोनों माने में आ चुका है। वैसे इसके दूसरे दीगर मानी भी हैं, उन पर इंशाअल्लाह बात करेंगे जब मौका आएगा। लेकिन यहाँ अभी तक हमारे पास सूरतुल बकरा में माँ का लफ्ज़ दो माने में आया है। एक तो माँ मौसूला आया है, यानी जो का माना देता है, जैसे अल्लज़ी जो का माना देता है, ऐसे माँ जो का माना देता है। और ये आयत नंबर 3 में गुजर चुका, अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा, माँ मिन लगा था माँ के साथ, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो हमने उनमें से, जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इसी तरह फिर आयत नंबर 4 में भी आया, वल्लज़ीन युमिनून बिमा, बिमा उन्ज़िला इलैका वमा, और जो उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले नाज़िल हुआ। तो यहाँ भी वहाँ माँ जो है वो जो के माने में। इस तरह बाद में सबसे पहले माँ जो नहीं के माने में कुरान मजीद में आया है हमारे पास, वो है वामिन, आयत नंबर 8 सूरतुल बकरा, वामिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। तो वहाँ माँ नहीं के माने में था, यानी वो लोग इस दावा तो ये करते हैं, लेकिन हालत ये है कि वो मोमिन नहीं है। माँ, यहाँ भी माँ नहीं के माने में है, तो फमा के मानी हमने कर दिए, तो नहीं।
اسی طرح اب ہمارے پاس اگلا لفظ ہے رابحت. رابحت کے جو اصلی حروف ہیں وہ ہیں را با ہا. را با اور ہا ہے. اسی سے عربی میں لفظ آتا ہے ربح، اور ربح کے معنی ہوتے ہیں نفع، جائز نفع. جبکہ اس کے مقابلے میں جو غلط نفع ہے، جو سود ہے، وہ را با ہا کی بجائے را با واب سے آتا ہے، ربا، سود. تو ربح کے معنی ہوتے ہیں فائدہ مند ہونا. فما رابحت، تو رابحہ فعل ماضی ہے، اس نے فائدہ دیا. رابحت مؤنث کے لیے، کیونکہ تجارت کا لفظ عربی میں مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتے آتی ہے. جب اسے علیحدہ لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں گولتے آتی ہے. یہ کہتا ہوں تجارہ، یہ ہے تجارت، لیکن وہ ہم سے ملا ہوا ہے تو یہ ہو گیا تجاراتہم. ہم کا لفظ کئی بار گزر چکا، ان کی تجارت. تو رابحت نفع مند ہوئی، سود مند ہوئی، نفع دینے والی ہوئی. تجاراتہم ان کی تجارت، ان کا بزنس. فما ربحت تجاراتہم، تو ان کے بزنس نے کوئی فائدہ نہ دیا. وما کانوا مہتدین، پھر وما آیا ہے وا اور کے معنی میں، ما نہیں کے معنی میں، نافیہ ہے یعنی نہیں کے معنی میں ہے. کانو، کانا سے کانا کے معنی وہ تھا، اور کانو جمع ہے وہ سب تھے. وما کانو، اور وہ نہیں تھے. اگلا لفظ ہے مہتدین. یہ مہتدین کا لفظ تو ہمارے پاس پہلی بار آ رہا ہے، لیکن اس کی جنس کا لفظ کے الفاظ پہلے گزر چکے. اہدنا، ہمیں ہدایت دے. ہا دال یا، اصلی حروف ہیں 3، ہا دال اور یا. ہدایت ہے اسی سے، تو اسی سے مہدی ہے، اسی سے ہادی ہے. اور قرآن میں سب سے پہلے لفظ آنے والا اہدنا ہے. پھر اولئک علی ہدن ہے، اس سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین ہے. اسی طرح ابھی اسی آیت کے اندر ابھی لفظ گزرا تھا بالہدا، ہدا کا لفظ. اسی ہدا سے، ہدایت سے عربی میں لفظ آتا ہے اہتدا. دیکھتے ہیں یہاں اہتدا. اہتدا کے معنی ہوتے ہیں ہدایت حاصل کرنا، ہدایت پانا. یہ مصدر ہے اور اس سے فعل ماضی آتا ہے عربی میں اہتدا. اس نے ہدایت حاصل کی، اس نے ہدایت پائی. اور پھر اس سے مضارع آتا ہے یہتدی. وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، وہ ہدایت پاتا ہے. وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، وہ ہدایت حاصل پاتا ہے. پھر اسی یہتدی میں یا کی جگہ میم پیش والی لگا دیں تو لفظ بن جاتا ہے مہتدی. تو مہتدی کے معنی بنتے ہیں ہدایت پانے والا، ہدایت حاصل کرنے والا. آگے یا نون لگ گیا تو، اور ایک یا درمیان میں، ایک مہتدی کی یا تھی، ایک یا نون کی یا تھی، ایک کو درمیان میں سکپ کر دیا تو لفظ بن گیا مہتدین. یہ جمع ہو گئی، یعنی بہت سے ہدایت پانے والے. اس طرح اس آیت کے 11 الفاظ کی وضاحت ہوئی. قرآن مجید میں فرمایا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں، یہ وہ منافق ہیں، منافق ہی یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو سینے سے لگایا، گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو اپنا لیا. عرب میں کیونکہ بزنس، تجارت عروج پر تھا، تو جہاں جو چیزیں عروج پر ہوں تو اس کی ٹرمینالوجی اثر کرتی ہے زبان پر. تو جیسے آج ہمارے یورپین ماحول میں تجارت اپنے عروج پر ہے، تو ہمارے مختلف اصطلاحات میں روزمرہ زندگی میں بھی تجارتی اصطلاحات در آئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں. اسی طرح فرمایا ان کی تجارت. تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ لین دین. ایک چیز دی جس کی مجھے کم ضرورت ہے، جس کی زیادہ ضرورت ہے، وہ چیز میں نے حاصل کر لی. تو لہٰذا یہ انسان کی عقل مندی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز دے رہا ہے، کون سی چیز لے رہا ہے.
یقیناً اس کو زیادہ کام کی چیز خرید لینی چاہیے، اور جس چیز کی حاجت کم ہو وہ واپس کر دینی چاہیے، وہ دے دینی چاہیے، اس کے بدلے اچھی چیز لینی چاہیے۔ لیکن فرمایا یہ جو منافق ہیں یہ دنیاوی اور اخروی کسی لحاظ سے بھی حقیقتاً عقل مند نہیں ہیں، بے شک اپنے آپ کو عقل مند سمجھیں، اور صحابہ کرام جنہوں نے دین کو قبول کر لیا، دین کے لیے جان و مال کی قربانیاں دی، ان کو یہ بے شک غیر دانشور یا غیر دانشمند یا خدا نخواستہ بے وقوف سمجھتے رہیں، لیکن حقیقتاً یہ خود بے وقوف ہیں۔ بے وقوفی کی کیا حالت ہے کہ ہدایت کو چھوڑ دیا انہوں نے اور گمراہی کو لے لیا اس کی بجائے۔ گویا ایک بزنس جو انہوں نے کیا ہے وہ انتہائی خسارے والا کیا ہے، ان کو کوئی اس بزنس نے کوئی فائدہ نہ دیا، نہ تو دنیا میں فائدہ ہوا کہ بالآخر ذلیل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر، ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے مسجد سے نکالا، اور اس کے بعد یہ لوگ باقاعدہ نظر میں ہوتے تھے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور آخرت میں تو تباہی یقینی ہے۔ تو لہٰذا فرمایا ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہ دیا۔ وما کانوا مہتدین، یہ کبھی ہدایت یافتہ رہے نہیں، ہو نہیں سکے۔ ان کی جو انہوں نے اپنی فطرت کو اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ ان کی فطرت میں ہدایت باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، اور ہدایت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہدایت والوں کے رستے پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت اور اصحاب ہدایت کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔